اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، نہ تم عبادت کرو گے، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے نیک سلوک کرنا، وذی القربى، اور قرابت داروں، والیتامى، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں سے، وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة، اور تم کہو لوگوں سے اچھی بات، اور تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکاة، اور تم دو زکوٰۃ، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے، وانتم معرضون، جب کہ تم اعراض کرنے والے ہو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے پختہ وعدہ لیا تم سے، نہ بہاؤ گے تم اپنے خون، لا تسفکون دماءکم، نہ بہاؤ گے تم اپنے خون آپس میں، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ تم نکالو گے اپنے آپ کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، جب کہ تم شاہد ہو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ ہو کہ اس کے بعد بھی قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وتخرجون، اور تم نکالتے ہو، فریقا منکم، ایک فریق کو اپنے میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ ہو کہ اس کے بعد بھی قتل کرتے ہو اپنے آپ کو، وتخرجون فریقا منکم، اور تم نکال دیتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم مدد کرتے ہو ایک دوسرے کی ان کے خلاف، بالاثم والعدوان، گناہ اور ظلم کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس آئیں قیدی ہو کر تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا نکال دینا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا پھر تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے کے ساتھ اور انکار کرتے ہو کتاب کے کچھ حصے کا، فما جزاء من يفعل ذلك منکم، پس نہیں ہے سزا اس شخص کی جو یہ کام کرے تم میں سے، الا خزي فی الحیاۃ الدنیا، مگر رسوائی دنیاوی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، وہ پھیرے جائیں گے سخت ترین عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، پھر نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔
یہاں ہم نے ایک آیت پڑھی ہے ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور پھر ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ ہو کہ اس کے بعد بھی قتل کرتے ہو انفسکم اپنے آپ کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکال دیتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان تم مدد کرتے ہو ایک دوسرے کی ان کے خلاف، بالاثم والعدوان گناہ اور ظلم کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اگر وہ تمہارے پاس آئیں قید ہو کر تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا نکال دینا۔ اب اس کا پس منظر بتانے لگا ہوں۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اس آیت کو ذہن میں رکھیے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اگر وہ تمہارے پاس آئیں قید ہو کر تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا نکال دینا۔ اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ یہ ایک الگ قبیلہ ہے، یہودیوں کا قبیلہ، ایک کا نام بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ دوسری طرف بت پرستوں کے بھی دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ اب بنو قریظہ کی دوستی قبیلہ اوس سے تھی اور بنو نذیر کی قبیلہ خزرج سے تھی۔ جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے تھے اور بنو نذیر خزرج کا ساتھ دیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہودیوں کے دونوں قبیلے بالواسطہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے، اور ان لڑائیوں میں جہاں اوس اور خزرج کے آدمی مارے جاتے، وہاں قبیلہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے یہودی بھی قتل ہوتے یا اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوتے۔ اس طرح اگرچہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلے یہودی تھے، مگر وہ ایک دوسرے کے دشمنوں کی امداد کر کے آپس میں ایک دوسرے کے قتل اور خانہ بربادی میں حصہ دار ہوتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتا تو سب مل کر اس کا فدیہ ادا کرتے اور اسے چھڑا لیتے، جس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں تورات نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے چھڑائیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس تورات نے یہ حکم دیا ہے اسی نے یہ حکم بھی تو دیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے نکالنا، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے پختہ وعدہ لیا تم سے، لا تسفکون دماءکم، نہ تم آپس میں خون بہاؤ، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ تم نکالو گے اپنے آپ کو، من دیارہم اپنے گھروں سے۔ اب بات یہ چل رہی تھی کہ اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں میں قید ہو جاتا تو وہ سب مل کر اس کا فدیہ ادا کرتے اور اسے چھڑا لیتے، جس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں تورات نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی یہودی
دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے چھڑائیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس تورات نے یہ حکم دیا ہے اسی نے یہ حکم بھی تو دیا تھا کہ نہ ایک دوسرے کو قتل کرنا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے نکالنا۔ ان احکام کو تو تم نے چھوڑ دیا، صرف فدیہ کے حکم پر عمل کر لیا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔